علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میرا نام عبدالحنان رضوی ہے۔ میں سمستی پور بہار کا رہنے والا ہوں اور اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں عبدالحنان رضوی.com چینل، جو ایک دینی درسگاہ کے طور پر یہ چینل چل رہا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آج کا جو میں بیان لے کے آیا ہوں آپ کے سامنے، عقائد کے متعلق میں کچھ گفتگو آپ سے کرنا چاہوں گا۔ تو میں اپنا بیان شروع کرنے سے پہلے حمد باری تعالیٰ پیش کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور رحم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے عقیدے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے عقیدے۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کیسا گمان رکھنا چاہیے، کیسی سوچ اور فکر ہونی چاہیے، اس کے بارے میں ہم آپ کے سامنے بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ اللہ ایک ہے۔ اس بات پہ ہمارا اور آپ کا اتفاق ہونی چاہیے کہ اللہ ایک ہے۔ ساری کائنات کا پالنہار ایک ہے، پاک بے مثل بے عیب ہے، پاک بے مثل بے عیب ہے۔ اللہ ایک ہے، پاک بے مثل اور بے عیب ہے۔ اس بات پہ ہمارا اور آپ کا اتفاق ہونی چاہیے۔ ساتھ ہی ساتھ ہر کمال و خوبی کا جامع ہے، کوئی کسی بات میں نہ اس کا شریک، نہ برابر، نہ اس سے بڑھ کر۔ کیا سمجھے؟ ہر خوبی، ہر کمالات خدا وحدہ لا شریک کے لیے منحصر ہے اور اس میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا، اس کا کوئی برابری نہیں کر سکتا۔ اس پر قائم رہنی چاہیے۔ ماں اپنی صفات کمالیہ کے ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، یعنی جو کچھ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے جڑی ہوئی ہے وہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ اس کو کوئی چھین نہیں سکتا، اس سے کوئی جدا نہیں کرا سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو بھی خوبیاں ہیں وہ سارے کی ساری خوبیاں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہمیشہ سے ہے، یعنی جب سے دنیا بنی تب سے ہے اور جب تک دنیا قائم رہے گی، قیامت ہو، حشر ہو، ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ منحصر رہے گا، اس کو کوئی چھین نہیں سکتا۔ یہ اس عقیدے پہ قائم رہنی چاہیے۔ کہا گیا کہ ہمیشگی صرف اسی کی ذات اور صفات کے لیے ہے، یعنی ہمیشہ جب سے دنیا بنی ہے تب سے اللہ تعالیٰ ہے اور جب تک دنیا قائم رہے گی تب تک اللہ رہے گا۔ ساتھ ہی ساتھ قیامت ہو، حشر ہو، جو بھی ہو معاملات، وہ سب میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ ہمیشہ رہنے والی ذات اسی کا ہے۔ باقی دنیا میں جو بھی چیزیں آئی ہیں وہ سب فنا ہو جائے گی۔ اس پہ ہمارا اور آپ کا اعتقاد بھرپور ہونی چاہیے۔ ساتھ ہی کہا گیا کہ اس کے سوا جو کچھ ہے پہلے نہ تھا، جب اس نے پیدا کیا تو ہوا، یعنی دنیا میں جو چیزیں موجود ہیں ہماری اور آپ کی آنکھیں دیکھ پا رہی ہے، یہ سب دنیا بننے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے پیدا کیا اور اس نے پیدا کیا ہے اور یہ اسی کے عطا کردہ پیدا کیا ہوا ہے۔ وہ اپنے آپ ہے، اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا۔ اس بات پہ بھی ہمارا اور آپ کا اتفاق ہونی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے آپ ہے، اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی باپ نہیں ہے، کوئی ماں نہیں ہے، کوئی بیٹا بیٹی، یہ سب کچھ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نہیں ہے۔ اس پر بھی ہمارا اور آپ کا اتفاق ہونی چاہیے۔ کہا گیا کہ اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا، نہ وہ کسی کا باپ، نہ کسی کا بیٹا، نہ اس کے کوئی بیوی، نہ رشتہ دار، سب سے بے نیاز ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نہ کوئی بیٹا ہے، نہ کوئی بیوی ہے، نہ کوئی ماں ہے، نہ باپ ہے، بالکل ایسی باتوں سے بالکل اللہ تعالیٰ جو ہے پاک اور صاف ہے۔ تو اس بات پہ اتفاق ہونی چاہیے، عقیدہ اس کو کہتے ہیں۔ اس کے بعد وہ کسی بات میں کسی کا محتاج نہیں اور سب اس کے محتاج ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے، لیکن دنیا کے جتنے سارے لوگ ہیں، چاہے وہ چرند ہو، پرند ہو، درند ہو، انسان ہو، سب اس کے محتاج ہیں۔ ان کے علاوہ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے، لیکن ساری مخلوق اللہ کی محتاج ہے۔ ٹھیک ہے؟ روزی دینا، مارنا، جلانا اسی کے اختیار میں ہے۔
بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ کسی کو روزی دینا، مارنا، جلانا، ہے نا، عزت دینا، ذلیل خوار، رسوا کرنا، یہ سب خدا وحدہ لا شریک کے ہاتھ میں ہے۔ خدا کے علاوہ کوئی ایک کام کو کر نہیں سکتا۔ وہ سب کا مالک، جو چاہے کرے، اس کے حکم میں کوئی دم نہیں مار سکتا۔ اللہ تعالیٰ سب کا مالک ہے، جو چاہے کرے، جیسا چاہے کرے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اس کو کوئی ٹوک نہیں سکتا، اس کی مرضی میں کوئی دخل اندازی نہیں کر سکتا۔ یہ بھی عقیدہ مضبوط ہونی چاہیے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ کہا گیا کہ اس کے چاہے ذرہ برابر کوئی ہل نہیں سکتا، بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی سے کوئی ہل بھی نہیں سکتا۔ کیا سمجھے؟ کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مرضی کے بنا ایک پتا تک نہیں ہلتا، اگر ایک پتا بھی ہلتا ہے تو وہ خدا وحدہ لا شریک کی اجازت پر ہی ہلتا ہے نا۔ پھر کہا گیا کہ وہ ہر کھلی اور چھپی، ہونی انہونی کو جانتا ہے، کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی ہر کھلی اور چھپی ہوئی چیز کو جانتا ہے، دیکھتا ہے، اس سے کوئی چھپ نہیں سکتا۔ یعنی ہونے والی جو ہے اس کو بھی جانتا ہے، جو انہونی ہے اس کو بھی جانتا ہے، لیکن انسان اس سے بے خبر ہے۔ ٹھیک ہے، اس پر بھی ہمارا اور آپ کا اعتقاد ہونی چاہیے۔ دنیا، جہان، سارے عالم کی ہر چیز اس کی پیدا کی ہوئی ہے۔ دنیا، جہان اور سارے عالم کی چیزیں جو بھی ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہے، پیدا کی ہوئی ہے، اور اس پر کوئی بھی دم نہیں مار سکتا۔ لاکھ چاہنے پر بھی کہے کہ میں بنایا ہوں تو نہیں کہا جا سکتا۔ مثال کے طور پر اگر ہم کچھ دیر کے لیے یہ کہیں کہ یہ موبائل انسان نے بنایا، لیکن نہیں، یہ سوچ ہماری غلط ہے۔ انسان کو دماغ اللہ نے دیا، اسی لیے انسان اس موبائل کو بنا پایا۔ اگر دماغ نہ دیا ہوتا تو یہ موبائل بھی وجود میں نہیں آتا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ اسی کی ہے، سب اس کے بندے ہیں اور سب اس کے بندے ہیں، وہ اپنے بندوں پر ماں باپ سے زیادہ مہربان، رحم کرنے والا ہے۔ دنیا میں جتنے سارے انسان ہیں، چاہے وہ ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ، عیسائی، جس کو بھی اللہ نے جان دیا انسان ہے، وہ سب اللہ کے بندے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی بتائے ہوئے راستے پہ لوگ نہیں چل رہے ہیں۔ کسی نے اپنے آپ کو جو ہے آگ کی پرستش کرنے والا مان لیا، کسی نے بت کو پوجنا شروع کر دیا، کسی نے کوئی بھی اپنا دھرم اختیار کر لیا ہو، لیکن یقین جانیے کہ ہر کسی کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اس پہ ہمارا اعتقاد ہونی چاہیے، اور سب اس کے بندے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ماں باپ سے زیادہ مہربان ہے۔ اللہ جو ہے ماں باپ جس طریقے سے اپنے اولاد سے پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، اس سے زیادہ جو ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے 70 ماؤں کے درجے کے برابر جو ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے۔ اللہ نے ہمیں اور آپ کو جان دے دیا، یعنی کہ جسم دی، اور جسم میں جان دیا، اور جان میں جو ہے روح جو عطا کیا، اور یہ ساری چیزیں جو ہم کھاتے ہیں پیتے ہیں، یہ سب اللہ کی دی ہوئی ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، ماں اور باپ سے بھی زیادہ، اور بے شک گناہ بخشنے والا، توبہ قبول کرنے والا وہی ہے مالک حقیقی۔ یعنی بندہ لاکھ گناہ کر لے اور پھر کہے کہ اے مالک میں گنہگار ہوں، میری بخشش کر دے، مجھے معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ اس کی گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ کیا سمجھے؟ تو گویا کہ بخشنے والا بھی وہی ہے، توبہ قبول فرمانے والا وہی ہے۔ اس کے بعد کہا گیا کہ اس کی پکڑ جو ہے نہایت ہی سخت ہے، جسے چاہے تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ جو ہے بہت ہی سخت ہے، بہت سخت ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہم اور آپ اس چیز کو نہیں سمجھ پاتے ہیں، لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے پکڑتا ہے، جس کو چاہتا ہے عزت دے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلت کر دیتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا دنیا میں زندگی گزار رہا ہے، بہت ہی بے باکی کے ساتھ زندگی گزارتا رہتا ہے، لیکن ایک وقت ایسا مسئلہ آتا ہے اس کے ساتھ کہ بالکل بے سر و ساماں ہو جاتا ہے، ہاتھ پیر بھی کام نہیں کرتے ہیں۔ تو اپنی طاقت پر اترانا، غرور کرنا، گھمنڈ کرنا
کبھی نہیں چاہیے انسان کو، ٹھیک ہے۔ اور اس کے چھرائے کوئی چھوٹ نہیں سکتا۔ اگر جس کو اللہ پکڑ لے، جس کو اللہ تعالیٰ پکڑ لے، اس کو اگر کوئی بندہ چاہے گا کہ ہم چھڑا لیں گے تو یہ بندے کی بس کی بات نہیں ہے۔ اللہ نے پکڑا تو اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے اس کو اگر چھوڑ دے گا تو چھوڑ دے گا، لیکن کوئی بندہ اس کو چھڑا نہیں پائے گا۔ یہ بھی ایک اعتقاد میں آپ ہمیں اور آپ عقیدے میں مضبوط رکھیں۔ عزت ذلت اسی کے اختیار میں ہے۔ عزت دینا، ذلت دینا، رسوا کرنا، بدنام کرنا یا عزت کے وقار عطا کرنا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب میں ہے، اسی کے اختیار میں ہے۔ جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلیل کرے۔ مال دولت اس کے قبضے میں ہے، مال دولت شہرت ثروت یہ سب اس کے قبضے میں ہے، جسے چاہے امیر کر دے اور جسے چاہے غریب کر دے۔ تو عزیزان محترم، اس چھوٹی سی ویڈیوز میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کیا کہ یقیناً خدائے وحدہ لا شریک کے علاوہ دنیا میں کوئی مالک نہیں ہے، کوئی حاکم نہیں ہے، کوئی پروردگار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اکیلا مالک ہے جو ساری کائنات کو چلاتا ہے، جو ساری کائنات کو جو ہے چلا رہا ہے۔ اس کی قدرت میں، اس کے قبضے میں ساری کائنات کی جو ہے کارکردگی بنائی گئی ہے، اور اپنے حساب و کتاب سے اللہ تعالیٰ صبح کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ شام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ دوپہر کرتا ہے، رات کی تاریکی کو لاتا ہے۔ یہ سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے۔ کوئی بندہ اگر یہ کہے کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں تو یہ اس کی بس کی بات نہیں ہے، اور ایسا کہنے والا، ایسا کرنے والا، ایسا کہنے والا جو ہے وہ مسلمان یا ایمان والا نہیں ہو سکتا، وہ کافر، مرتد، بے ایمان ہوگا، اور پھر ایسے لوگوں کی اللہ کی بارگاہ میں کوئی اجر نہیں ہے، اور وہ ذلیل و خوار دنیا میں بھی ہوگا، آخرت میں بھی ہوگا۔ انشاءاللہ تعالی پھر آپ کو اسی موضوع پہ میں کچھ بات کرنے کے لیے کچھ پلوں کے بعد یعنی نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے سامنے میں لائیو آتا ہوں۔ تب تک کے لیے دیجیے عبدالحنان رضوی کو اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔